ایک لیڈر کے اندر یہ شان ہوتی ہے کہ یہاں سے اس وضع میں، اس قطع میں، اس مزاج میں، اس رنگ سے پریشانی کھڑی ہونے والی ہے، تو یہ کیسے آئے گا بچوں؟ کیسے آئے گا ڈھابوں پہ بیٹھ کے چائے پی کے؟ بتائیں میری قوم کیسے سیکھے گی؟ بتا بیٹا اپنے ارد گرد دوستوں کے ساتھ راتوں کو نکل کے تو کیسے زندگی کا سفر کاٹے گا؟ سکھا مجھے کیسے بنائیں گے اگر آپ لوگ اتنا ریلیکس ہو جائیں گے؟ اور بیٹا جلنا پڑتا ہے، کنویں میں غرق ہونا پڑتا ہے، یوسف کی طرح انگلیوں پہ لاٹھی نہیں پڑتی ہیں، سانپوں بچھوؤں میں وقت گزارنا پڑتا ہے، تب جا کے کہیں دنیا کی شناسائی کا، ادراک اور فہم کی کہیں کنڈی ڈھکن جو نفس کی پولیٹکس کو ماسٹر کر گیا، جو نفس کی سیاست کو ماسٹر کر گیا، جو خوف اور امید کے کھیل کی پیچیدگیوں کو سمجھ گیا کہ خوف پکڑا تو امید نکل گئی، امید پکڑا تو خوف یہاں سے چلا گیا، دونوں پکڑے تو محبت چلی گئی، محبت پکڑیا تو ایمان ہی آگے پیچھے ہو گیا۔ جب تک تو اس کو کیسے ماسٹر کرے گا؟ جب تک کہ اپنی نفس کو نہیں سمجھے گا تو یہ کیسے ہونا ہے؟ جس آدمی کی کوئی عزت نفس نہیں ہے، کوئی سیلف اسٹیم نہیں ہے، کوئی غیرت نہیں ہے، مزاج نہیں ہے، حلقے میں کوئی سلطنت نہیں ہے، کنگڈم نہیں ہے، وہ کر سکتا ہے ضائع اپنے آپ کو بونگیاں مار مار، وہ کر لے، کوئی مسئلے کی بات، کیونکہ نہ اس کی سیلف اسٹیم ہرٹ ہوگی، اس ذلت کے ساتھ نہ اس کو کوئی فرق پڑے گا، اس کو اوپر 4 لوگ ہنس رہے ہوں گے، doesn't matter to him or her۔ اس کے لیے یہ بڑی چیزیں نہیں ہیں کہ ہمارا پلہ نیچے ہو گیا، کسی کا بھاری، یہ سب جنریٹ کرتی ہیں بیسک روٹ سے، جہاں غیرت، ایمان، عزت نفس، تعلق باللہ جو جڑا ہوا ہوتا ہے نا کسی شناخت کے ساتھ، کسی سلسلے کے ساتھ، کسی نسبتوں کے ساتھ، وہ ضائع نہیں کرے گا اپنے آپ۔ ایک باس ہے، اس نے ایک امپلائی رکھا، امپلائی ماشاءاللہ قابل ہے، ٹیلنٹڈ ہے، تھوڑا کروڈ ہے، را مٹیریل ہے، لیکن اس میں ٹیلنٹ ہے سیکھنے کا ٹیلنٹ بھی آگے بڑھ بھی رہا ہے۔ اب باس نے 2 اپروچز لیں کہ یا تو میں اس کو دوں، سکھاؤں، آگے بڑھاؤں، ٹھیک ہے، اور یہ مجھ سے بھی بڑا بن جائے جو میرے اندر نہیں تھا، اور دوسرا یہ ہے کہ میں اس کو روکوں کیونکہ میں اس کو لایا ہوں، میں نے اس پہ نیکی کی، میں نے اس کے ساتھ خیر کی، اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ مجھے ساری زندگی اس کے تھلے لے کے کام کرنا چاہیے۔ دونوں میتھمیٹیکلی غلط باتیں نہیں، اس کو سکھانا بھی غلط نہیں ہے اور اس کو روک کے رکھنا بھی غلط نہیں۔ اس کے اندر سے کون سی اسلامک اپروچ ہے اور کون سی شیطانی اپروچ ہے، آپ کو ویٹیج میں فرق نہیں فیل ہو رہا کہ باس جس نے اس کو بنا کے آگے چلایا ہے، بلی نے جو شیر پیدا کیا ہے، اس کے پاس OEM کے پاس ہمیشہ وہ چیز ہوتی ہے کہ وہ دوسرا شیر پھر پیدا کر سکتے، کہتا پوائنٹ بالکل یہ ہمیشہ رہے گا۔ آپ جتنے شاگرد پیدا کرتے، استاد کی ایک یونیکنیس کو کوئی میچ نہیں کر سکتا، اسی کے پاس اسی کے جتنا آپ کاپی کر لے، جتنا چھاپ لے، جتنے نقل کر لے، پازیٹیوٹی کیا ہے، بڑھنے دو، آپ مارکیٹ کو فائدہ ہو۔ آج میرے سبجیکٹ کو لے کے ایک بندہ پڑھا رہا ہے، کل کو مارکیٹ کے اندر 10 سب لوگ بیٹھے ہوں گے میرے سبجیکٹ کو لے کے، انڈسٹری اسٹرانگ ہوگی اور مزہ، مجھے بھی تو گرو کرنے کا مزہ آئے گا تو مجھے ہارڈ ٹائم ملے گا۔ لیکن اگر میں روک دوں اور نکاسی بند کر دوں، سارا ٹائم چھوٹا پن آپ کو خود فیل ہو، ابلیسیت آپ کو خود محسوس ہوگی۔ 5 things اللہ کہتا ہے نا کہ وزن نہیں ہوگا، ابلیس کی باتوں میں وزن، چھوٹا پن ابلیس میں، بڑا پن ربنا ظلمنا انفسنا رحمان قال ربی بما اغویتنی ابلیس، تو نے مجھے گمراہ کیا اللہ، تو نے مجھے برباد کیا، تو نے پلاننگ کی میرے، اور نبیوں کا طریقہ کار اللہ، بڑی بات ہمیشہ رحمان کی، ظرف والی بات، اعلیٰ ظرفی، اعلیٰ معیاری، اعلیٰ برداشت، تحمل مزاجی، یہ سارا آپ کو چھوٹا پن، کینہ پروری، گھٹیا پن، مطلب عدم برداشت، تیزی، عجلت، جلد بازیاں، یہ آپ کو خود ہی تو اس پر ایک کورس ہونا چاہیے نا بھائی، what are the attributes of the devil؟ شیطان کے ایٹریبیوٹس کے اوپر لیکچر ہوگا تو آپ کو شیطانی کام اور شیطانی سوچ خود پتہ چل جائے گا۔ پہنچ جاتے ہیں لوگ، صحیح پہنچنا بھی بڑا مسئلہ ہے، لیکن پہنچ کر بھی نہیں پہنچ پاتے، پہنچ کر بھی اس لیے نہیں پہنچ پاتے کیونکہ کچھ لیٹ ہو جاتے ہیں، کچھ بہت جلدی پہنچ جاتے ہیں اور پھر وہ کہیں اور پہنچ جاتے ہیں، صحیح۔ تو اس لیے اس کے اندر ایک لیول پر جب تھکن آئے گی نا زندگی میں، اور کائنات کا پورا میکنزم آپ کو ایک پروسیس سے گرائنڈ کر کے لے کے آ رہا ہوگا،
उसके अंदर सबसे बड़ी चीज, उस नन्हे से पौधे को जिसने कदम रखा होता है तूफानों के अंदर, सबसे बड़ी बात होती है कि उसने अपनी इंटेग्रिटी लूज नहीं करनी, उसने इज्जत का सौदा नहीं करना। मिल जाएगा, मगर वकार से और म्यार से गिरी हुई हरकत नहीं करनी उसको। तभी तो वो आगे सीना तान के बात कर सकता है, तभी तो उसकी तकरीर में वो गम पैदा होगा, तभी तो उसकी तहरीर के अंदर वो कर्ब पैदा होगा, तभी तो वो आंखों में आंखें डाल के बात कर सकता है वहां, तभी तो वो कौम को एड्रेस करते हुए उसके अल्फाजों के अंदर हिचकिचाहट नहीं होगी, अल्फाजों का जखीरा उसके पास से जाया नहीं होगा। उसको पता होगा मैंने क्या बात करी, क्योंकि सच्चाई और ट्रांसपेरेंसी जुर्रत और शुजात के साथ मिलके वकार और सेल्फ एस्टीम और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ एक म्यार पे खड़ी होगी। वही तो ऐसे लोग जब आते हैं सामने तो बड़े बड़े लोग जिन्होंने बड़े मकाम पाए हुए होते हैं वो ढेर हो जाते हैं, क्योंकि एक लम्हा आता है तरक्की के सफर में जहां माशरा, सोसाइटी, ये कायनात आपके बिकने की कीमत लगा रही है। वो आपको वायरलिटी नहीं देगी, वो आपको तलक्की बिल कबूल नहीं दे रही होती, वो आपको मकबूलियत नहीं दे रही होती, और वो फनल से रास्ता बन नहीं रहा होता। तो लोग इन्हीं वक्तों के अंदर जो है, यही वक्त होता है इंसान के वकार का, उसके म्यार का, उसकी तरबियत का, उसके उसूलों का, और उसकी अपने आप से जो कमिटमेंट है वो किस लेवल की है निभाने का। जो इसको निभा के पहुंचता है ना, वल्लाही आप देखेंगे उनमें ऐसा हुस्न अल्लाह डाल देता है कि कौमों की कौम खींचती हैं। फिर तो आखिरी जुमले पे इख्तिताम करते हैं, फिर आप आगे कंटिन्यू करें कि लोग मिले हमें, मगर वो चीज नहीं मिली हमें। लोग मिले मगर वो चीज नहीं मिली हमें। और दुख होता है कि ख्वाब देखने वालों ने वक्त की नजाकत को और कुछ रफाकतों मलूज़े खातिर नहीं रखा और कॉम्प्रोमाइजेस कर दिए। बिकना आसान होता है, होल्ड करने में बहुत दम चाहिए। लेकिन जब आपकी बारी आएगी फिर आप एक ऐसे टैके के साथ आएंगे कि तालाब के अंदर एक कहावत चल रही होती है मेहनत के बीच में, सारी मछलियां गंदी हैं, तुम्हें भी तो गंदा होना ही पड़ेगा। असल इंकलाब वो है तो गंदा हुए बगैर गंदगी से गुजरता है। ये मुश्किल काम है, मुश्किल काम है।